ایک اس باری ٹکٹس میں نے خود دیے ہیں، زیادہ تر انٹرویو کیے ہیں، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹس دیے جائیں، اور اس باری زیادہ تر جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹس ملے ہیں، پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ نظریے پہ کھڑے ہیں۔ لیکن دوسرا ایک اور بھی فیکٹر ہے، میں نے ایک کا مجھے میسج آئی کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے، انہوں نے میری بزنس بند کر دی ہیں، انہوں نے اب فیملی کے اوپر آ گئے ہیں، پتہ ہے جی آپ کی بیٹی کی یہ ادھر شادی ہوئی ہے، اس کے اوپر اس کو بھی تنگ کرنے پہ آ گئے، تو جی میرے پہ بہت پریشر ہے۔ تو میں نے کہا پھر چھوڑ دو، میں نے کہا یعنی تمہاری اگر برداشت سے باہر ہے تو چھوڑ دو۔ وہ کہتا جی اگر میں نے چھوڑا، مجھے سارا جو میرا علاقہ ہے، انہوں نے کہا اگر تم نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تمہیں ووٹ ہی نہیں دیں گے۔ سو یہ اب سمجھنے والی بات ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس وقت جس نے چھوڑا اس کی پالیٹکس ختم، اور جو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو تو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دیے تھے، تو ان کو تو ویسے ہی یعنی چھوڑنا ہو تو ڈرامے کیے ہیں، اور کئی جو چھوڑے ہیں ان کو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دینے تھے۔ لیکن جو اس کو ٹکٹس مل چکے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس ملک کی تاریخ کا کبھی ایسا پریشر نہیں پڑا۔ ہو کیا رہا ہے؟ تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے پاکستان کے ادارے ختم، ہمارے سارے اداروں کو سسٹمیٹکلی تباہ کیا جا رہا ہے، ہماری جوڈیشری کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا ہے، اور یہ سارا دھمکیاں دے کے، ڈرا کے، دھمکا کے، جب ہمارے پاس فائلیں آپ کی ان کو ڈرا دیا ہے۔ ادارے جس طرح میں نے کہا پولیس، وہ ویسے اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا پکڑ کے تحریک انصاف کے لوگوں کو جو بھی ہو جدھر بھی ملے پکڑ کے اندر ڈال دو، اور اس کے علاوہ جو جن اداروں نے اس ملک میں کرائم روکنی ہے ان کا کام لگا دیا، جس طرح ایف آئی اے، نیب ہے، ان کا کام لگا دیا کہ صرف پارٹی کو ختم کرو۔ تو میں اب سمجھنا چاہتا ہوں کہ جا کے ادھر آئے ہیں آپ، یعنی چلیں، میں نے جس طرح کہا کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے کاٹا ڈال دیا ہے، تو اس کے بعد جانا کدھر ہے ہم نے؟ یعنی کوئی روڈ میپ تو ہوگا نا۔ تو میں روڈ میپ ابھی تک جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کنگز پارٹی تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے جو بھی لوگ نکلیں گے ان کو اس پارٹی میں ڈال دیں گے، اور پھر یہ سیٹیں بڑھ جائیں گی نون لیگ، پیپلز پارٹی، کیونکہ نون لیگ کا تو ان کو پتا کہ گھوڑا بیٹھنے والا ہے، وہ جلسے کرتے ہیں، وہ لوگ ہی نہیں آتے۔ پبلک کی ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پبلک نون لیگ، کیونکہ نون لیگ جڑی ہوئی ہے یہ سارے ظلم کے ساتھ، وہ ان کو نقصان، ایک تو اس کا نقصان ہو رہا ہے، دوسرا معاشی طور پہ بیٹھ کے ملک جو روپیہ ہے، جو جس طرح ہر روز روپیہ گر رہا ہے تو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو مہنگائی تو ہر اب انسان کو گھر میں افیکٹ کر رہی ہے، مڈل کلاس کو، ہر تنخواہ دار کو افیکٹ کر رہی ہے مہنگائی۔ تو ان کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے نہ نون لیگ نے کوئی سارے ملک میں گورنمنٹ بنانی ہے تو نہ بنانی ہے پیپلز پارٹی نے، چھوٹی پارٹیز رہ گئی، تو انہوں نے ایک کنگز پارٹی کا ملا کے کوئی ایک یہ لوگوں کا اکٹھا کر کے کولیشن سی بنانی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کولیشن پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال سکتی ہے؟ میں جب سے گورنمنٹ سے نکلا ہوں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارے ملک میں ایک مضبوط گورنمنٹ، اور مضبوط گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے، یہ مضبوط گورنمنٹ نہیں ہوتی۔ مضبوط گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے، جو عوام جس کے اوپر اعتماد کرتی ہے۔ یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہو جائے، اور کسی کا خیال ہے کہ جو آج پاکستان کو مسئلے مسائل آ گئے ہم اس میں سے نکل جائیں گے، کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے، کیونکہ یہ صرف ایک پبلک مینڈیٹ سے جو گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی، وہ اس ملک میں اصلاحات کرے گی، وہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرے گی، اس کے بغیر پاکستان سروائیو ہی نہیں کرتا۔ یہ میرے سے سن لیں، یہ ملک بچے گا ہی نہیں اگر ہم نے اس ملک میں رول آف لا، قانون کی حکمرانی نہ قائم کی۔ یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے۔ کوئی اس وقت لوگوں کی امید ختم ہو گئی ہے پاکستان سے، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔
جو پروفیشنلز ہیں, جو سب سے بڑا اثاثہ ہے ملک کا, جو آپ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو کہ اسپیشلسٹ ہیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا 10% شوکت خانم کے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں, 10% مشکل سے ملتا ہے کینسر کے اسپیشلسٹ. ان کو پتا وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ان کے 2 یا 3 گنا زیادہ سیلری مل جائے گی ان کو باہر, کیونکہ ڈیمانڈ ہے دنیا میں. تو اس طرح ہر پروفیشنل جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے وہ سوچا چھوڑ کے جانے کا, کیونکہ اس کو امید ہی نہیں نظر آ رہی. لوگ مشکل وقت برداشت کر لیتے ہیں اگر آگے ان کو امید ہو. لوگ مشکل وقت برداشت کر رہے تھے, کورونا کے بعد ایک مشکل وقت آیا ہوا تھا, لیکن لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے حالات بہتر ہو رہے ہیں, معیشت اوپر جا رہی ہے, ادارے فنکشن کرنے شروع کر دیے ہیں, کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. عمران خان نے کبھی کسی جوڈیشری کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا, نیب کو اس نے نہیں کہا کہ فلانے آدمی کے اوپر کاروائی کرو, کسی ایف آئی اے کو. میرا جو میں نے ثناء اللہ ہے وہ آئی جی میرے خیال میں ابھی پتہ نہیں کدھر پوسٹڈ ہیں, آئی جی تھے. ایک دفعہ کہو کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف انتقامی کاروائی کا کہا. ہمارے سارے 95% کیسز پرانے تھے. یہ بولتے ہیں نون لیگ والے کہ جی اب ہم نے بھی بڑا سفر کیا, اب آپ کریں. آپ کے 95% آپ کے اپنے دور میں بنائے گئے تھے کیسز. اسحاق ڈار آپ کے دور میں بھاگا تھا, نواز شریف کے بیٹے آپ کے دور میں بھاگے تھے. نواز شریف کی کنوکشن پینما میں آپ کے دور میں ہوئی تھی, مریم کی اور نواز شریف کی. تو یہ ہمیں نہ کہیں, یہ سارے کیسز پرانے آ رہے تھے. آپ میرے سے این آر او مانگ رہے تھے, آپ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چوری کیا, ہم کوئی خاص مخلوق ہے الگ, ہمیں معاف کر دیں. ہم نے صرف ہمارے دور میں شہباز شریف کے کیس بنا تھا مقصود چپڑاسی والا 16 ارب اور 8 ارب جو اس نے منی لانڈرنگ کی تھی کہ باہر سے پاپڑ والا اور ان کے نام پہ اور چینی والا کے نام پہ انہوں نے فراڈولنٹ پیسے بلوائے تھے. اس کے علاوہ ہمارے کوئی کیس نہیں تھے, ہم آن گوئنگ کیسز تھے, اور ہم نے کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا, ہم نے کبھی عورتوں کو نہیں اٹھایا, ہم نے کبھی گھروں کے اندر نہیں گھس کے دروازے توڑ کے اور ساری گھر تباہ کیا, ہم نے کبھی لوگوں کو کارکنوں کو اس طرح کے جیلوں میں نہیں ڈالا, کسی پر تشدد نہیں کیا. پوچھے کسی سے, ایک آدمی بتایا کہ ہم نے تشدد کیا. مریم نے جا کے اٹیک کر دیا نیب آفس کو, پتھر مارے انہوں نے. بتائیں کتنے لوگوں کو اپنے اینٹی ٹیررزم کوڈ پہ پکڑا, یہ کیا مریم کے اوپر کوئی کیس ہوئے؟ تو یہ ہمیں نہ کہو کہ جناب آپ کے اوپر یہ گزری, یہ کبھی کسی پارٹی کی تاریخ میں پاکستان میں نہیں گزری. یہ پارٹی کو کبھی ختم کرنے کی کوشش ہے, جو پوری طرح سارے اسٹیٹ کے ادارے لگے ہوئے ہیں اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. لیکن پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی, کیونکہ پارٹی لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہے, اس کا آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے.